معزز سامعین گرامی قدر، آج چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات، الحمدللہ گزشتہ جمعے کی طرح اس جمعے بھی عورتوں کی طرف ایک بچی نے قرآن پاک کو مکمل حفظ کر لیا ہے۔ اس کی انشاءاللہ آخری سبق کو جمعے کے بعد سنایا جائے گا تو عورتیں اس میں لازمی شریک ہوں تاکہ بچی کی حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس بچی نے 1 سال سے بھی کم مدت میں حفظ کو مکمل کیا۔ 7 سالہ بچی نے الحمدللہ ایک بچی نے حفظ کیا۔ آپ کے سامنے آئے روز بچے بھی اور بچیاں بھی یہاں پہ حفظ کرتے ہیں۔ یہ جو دین کے ادارے ہوتے ہیں، یہ جو دین کے مراکز مدارس ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کچھ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ حقیقت میں آپ کو اس کی اہمیت کا شاید ادراک اور شعور نہیں ہے۔ اس مرکز کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے 200 کے قریب بچے بچیاں ملا کے حفظ کر رہی ہیں، 10 سے زیادہ اساتذہ ہیں۔ اسی طرح اسکول کے اندر 250 کے قریب بچے ہیں۔ مختلف پروجیکٹس آپ کے سامنے ہیں۔ 1000 سے زیادہ الحمدللہ بندہ کھانا کھاتا ہے۔ فری غسل تکفین کا انتظام موجود ہے۔ مقابلے کے امتحانات کے لیے ہم نے بغیر تفریق کے مسلک کے دین پسند طالب علموں کے ساتھ تعاون کا منصوبہ بنایا ہوا۔ مختلف منصوبے، پروجیکٹ، ایجوکیشنل کمپلیکس، عورتوں کا عظیم الشان مرکز، یہ سارے سلسلے آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہم کئی مرتبہ اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ بات حقیقت ہے، مالدار لوگوں کی بھی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کسی جانور کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، قدرتی طور پہ کئی مرتبہ ایسی شیپ بن جاتی ہے کہ لگتا ہے اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد لکھا ہوا ہے، وہ جانور 5 لاکھ 10 لاکھ کا خرید لیں گے، اور وہ مدارس جو لوگوں کے سینوں میں پورا پورا قرآن ڈال دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے میں بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تعاون اس طرح کھل کے نہیں کرتے۔ رمضان آنے والا ہے، کل شعبان کا پہلا دن شروع ہو جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان میں امن اور امان، صحت اور عافیت کے ساتھ لے جائے۔ رمضان عبادات کے لحاظ سے کوئی چھوٹا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان میں مختلف جو عبادات کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ اسی لیے آج آپ کو یہ ریمائنڈر کروا رہا ہوں کہ جتنے بھی ساتھی ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں، سب اپنے صدقات، زکوٰۃ، عطیات کے اندر اس مرکز کو یاد رکھیں۔ یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کے ادارے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے مسجد النبوی؟ آپ کبھی غور کریں اس بات کے اوپر، 1400 برس بیت گئے ہیں، کس کے لیے صدقہ جاریہ؟ جس نے اس جگہ کے اندر حصہ لیا، جس نے جگہ لے کے دی۔ کیا آج بھی حضرت عثمان کو وہاں پہ پڑھی جانے والی نمازوں کا اجر و ثواب نہیں ملتا ہوگا؟ یہ وہ سلسلے ہیں، اور اس بات کا اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی سے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کے پہلے ہی جھٹکے میں، موت کے پہلے ہی لمحے میں سب سے پہلا شعور جو انسان کے دماغ میں بیدار ہوگا، مختلف شعور کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، عذاب کے بارے میں، فرشتوں کے آنے کے بارے میں، لیکن اس شعور کی بھی عجیب اللہ نے قرآن پاک میں منظر کشی ہے۔ سب سے پہلا شعور ابھی موت کے آنے سے چند لمحے قبل ہی جو شروع ہو جانا ہے، جو موت کے فرشتوں کو دیکھتے ہی شروع ہو جانا ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ سب سے پہلا شعور یہ بیدار ہونا ہے۔ جس طرح اس دنیا میں سب سے زیادہ باشعور اس کو کہا جاتا ہے جو پیسوں کو سنبھال کے، سوچ کے، سمجھ کے خرچ کرتا ہے، اور پیسوں کے بارے میں اس کا کیلکولیشن، اس کا حساب کتاب بڑا اچھا ہے، اس کو دنیا میں بڑا ماہر معیشت اور دنیا کے اندر سمجھدار سمجھا جاتا ہے، اور موت کے پہلے جھٹکے میں اس کو یہ سمجھ آئے گی یہ جو دنیا کے اندر پیسے کا معاملہ تھا گڑبڑ ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ موت کے جھٹکے میں جو انسان کا پہلا شعور ہوگا، اللہ قرآن میں کہہ رہا، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اے اللہ 1 منٹ، 3 منٹ، 2 منٹ، اس کے علاوہ کیا ترجمہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اتنی مہلت دے دے، اتنے وقت دے دے، موت کے فرشتے کو صرف اتنا ڈال دے کہ میں اپنے
وارثوں سے یہ گفتگو کر دوں کہ جو کچھ چھوڑا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، صرف اتنی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ پھر مہلت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے تیری زندگی کتنی تھی، 50 برس، 60 برس، 70 برس، ان 70 برسوں میں تجھے 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ نہیں تھے ملے جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا؟ اور یہ شعور اسی وقت بیدار ہو جاتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور میرے بھائیوں کہاں پہ دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں؟ دنیا کے اندر جتنا سونا چاہے جس مرضی بندے کے پاس ہے، جتنی چاندی چاہے جس مرضی بندے کے پاس ہے، جتنے ہیرے جواہرات چاہے دنیا میں اس وقت تقسیم ہو کے جن لوگوں کے پاس ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک وقت آئے گا یہ سارے کا سارا سونا اسی زمین میں رہ جائے گا، چاندی ادھر ہی رہ جائے گی، ڈائمنڈ ہیرے جواہرات یہیں پہ رہ جائیں گے۔ یہ اللہ ہی نے پیدا کیے تھے اور اللہ ہی حقیقت میں ان کا وارث ہے، یہ تو تمہارے درمیان صرف تقسیم کیے گئے تھے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا جب زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی نا، تو بندہ کہے گا اوہو اس سونے کے لیے قتل قتال ہوتے رہے تھے، اس خزانے کے لیے ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ کیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں آج انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ میرے گھر کا بجلی کا بل ہے، میرے بچوں کی فیسیں ہیں، میں نے اگلے ماہ کا راشن کیسے چلانا ہے؟ یہ شیطان تمہیں فقر و فاقے کا ڈرا، یہ بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے، شیطان تمہیں فقر کا، فاقے کا اندیشہ ڈالتا ہے، بدلے میں اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ تمہاری مرضی ہے شیطان کے دھوکے میں آ جاؤ یا اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھ جاؤ۔ ما نقصت صدقۃ من مال، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا پکا سچا وعدہ ہے۔ صدقہ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ بھی کہہ رہا ہے جو چیز تم خرچ کرتے ہو اس سے بہتر اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، آپ کو پتہ یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تجارت لن تبور کہہ رہا ہے، ایسی تجارت جس میں کوئی خسارہ نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی انسان یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ساری زندگی تجارت میں خسارہ نہیں ہوگا، ہمیشہ پروفٹ ہوگا۔ کائنات کی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت ہیں، جو کہتے ہیں میرے ساتھ کاروبار کرو، میرے ساتھ تجارت کرو، تمہارا رب کبھی بھی تمہیں اس تجارت میں نقصان نہیں دے گا۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے اللہ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ کس طرح؟ جس طرح تم نے اپنے گھوڑے کے بچے کو یا کسی جانور کے بچے کو بچپن میں پالا پوسا ہے تو وہ بچہ تھا، کچھ سال بعد طاقتور گھوڑا بن گیا، بیل بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ کل قیامت کے دن کئی انسان اپنی ایسی ایسی نیکیوں کو دیکھیں گے جو احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوں گی، اور کہیں گے اللہ یہ نیکی یاد تو نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا اجر، احد پہاڑ 9 کلومیٹر، ہزاروں لاکھوں اربوں ان گنت ریت کے ذرات، اتنی بڑی نیکی۔ یہ وہ کھجور ہے جو تو نے ایک بھوکے کے منہ میں ڈالی تھی اور تیرے رب نے اس کی پرورش کی، اس کا تب سے پرورش کرتے کرتے آج یہ اتنی بلند اور بڑی ہو گئی ہے کہ احد پہاڑ جتنی ہو گئی ہے۔ تم نے اللہ کو کیا سمجھا؟ اللہ تعالیٰ ریٹرن نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ واپس نہیں لٹاتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ ادارہ یہاں پہ کوئی مینیجیریلز کٹ نہیں ہوتے۔ آپ یورپ چلے جائیں حیران ہو جاتا کہ ایک دفعہ دوست آ کے بتاتے ہیں ₹1,00,000 جی صدقہ اکٹھا ہوا ہے، 30,000 40,000 50,000 روپیہ مینیجیریل اخراجات میں کاٹ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف تحدیث نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا آپ لوگ ڈالتے ہیں اتنا ہی میں اور میری خاندان کے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے شاید اس سے زیادہ ہی اللہ کے راستے میں یہاں پہ لگاتے ہیں۔ آپ کے سامنے کتنے عرصے کے اندر یہ مرکز کہاں سے کہاں اور کتنی ترقی کی، لیکن اس کے لیے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں، ایجوکیشنل کمپلیکس 6 منزلہ بنانا، یہ عورتوں کی مسجد آپ کو کہا رمضان سے پہلے کمپلیٹ کرنی ہے، انشاءاللہ کرنی ہے۔ ہماری بہنیں پہلی تراویح انشاءاللہ اس نئی مسجد میں ادا کریں گی، لیکن اس کو بھی 4 منزلہ بنانا ہے۔ اس لیے آپ کو آج یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے
اور اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں جٹ جایا کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ یہ آندھی اور طوفان کی طرح اسی مہینے سے حج کرنا شروع کر دیتے تاکہ پریکٹس ہو جائے۔ آسمان سے بھی 2 فرشتے ہر روز اترتے ہیں، ہر روز، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ آپ سمجھتے ہیں صدقہ مال کو کم کر دے گا، آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں آج خرچ کرے گا، ہر روز کی بات ہے، ہر روز کی، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو آج اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تو اس کے رزق کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور اللہ جو آج خرچ نہیں کرے گا، بخل کا مظاہرہ کرے گا، اس کے رزق کو روک لیں۔ یہی وہ صدقہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن لوگ اپنے اپنے پسینوں میں غوطے لے رہے ہوں گے، یہ صدقہ ان کے لیے کشتی کا کام کرے گا اور پسینے سے نکال دے گا۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن یہ صدقہ ان کے اوپر سایہ کیے ہوگا۔ اور یہ حدیث آپ نے نہیں سنی، 7 عرش کا سایہ پانے والوں میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے ایک ہاتھ سے خرچ کیا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگا۔ لیکن نیکیوں کے اعمال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس طرح آپ کے سامنے پہلے میں رکھتا ہوتا ہوں کہ ذکر الہی اور انفاق فی سبیل اللہ 2 ایسی نیکی ہیں کہ جن کے اندر اعلانیہ بھی کرنا جائز ہے، اعلانیہ بھی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، لیکن اعلانیہ اس نیت سے کرنا تاکہ مجھے دیکھ کے فلاں بھی کرے، فلاں بھی کرے، فلاں بھی کرے، اور ذکر اللہ کو بھی اونچا کرنا۔ ان 2 نیکیوں کے علاوہ بتائیے کسی نیکی میں اللہ نے اور رسول نے اجازت دی ہے؟ اسی لیے کہا جو یہ رشک ہے صرف 2 ہی بندوں کے اوپر ہے، ایک اس کے اوپر بھی ہے جو اللہ نے جس کو مال دیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اور صحابہ کا آپ کو پتہ ہے جو طرز عمل تھا۔ صرف ایک واقعہ رکھ کے اپنی بات تو آگے بڑھاؤں گا۔ ابو دہدا کا واقعہ آپ سب نے سنا، مختصر کر کے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا اور آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول میرے ہمسائے کے پاس ایک کھجور کا خشک تن ہے، میں اس کے گھر سے اکھاڑ کے اپنی چھت پہ ڈال دوں گا، سفارش کر دیجیے۔ مختصر کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ۔ اس کو بلایا، کہا خشک کھجور کا تنا دے دے، اپنے بھائی کی مدد کر دے، چھت ڈال دے گا، بیچارے کا لینٹر ڈال جائے گا، چھت مل جائے گی۔ اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچنا شروع ہو گئے کہ کاروباری آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوماً رکھ رہا ہوں، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا ہوگا، معاذ اللہ غلط بات منہ سے ادا نہ، اللہ تعالیٰ زبان کی ہر خیانت کو معاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کا تو کوئی مال میں نہیں دے سکتا، البتہ کھجور کے اس تنے کے بدلے میں تجھ سے جنت میں کھجور کے ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں۔ بندہ کاروباری تھا، کہنے لگا یہ تو جنت کی بات ہے، جب جنت آئے گی دیکھی جائے گی، اس دنیا میں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کا کوئی مال میرے پاس نہیں۔ اب وہ ہمسایہ بھی چلا گیا اور وہ بندہ بھی چلا گیا، مدینہ میں بات مشہور ہو گئی، حقیقت بھی یہی تھی، بات یہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنت میں ایک پودے کا وعدہ نہیں تھے کر رہے، بلکہ اس بندے کے ساتھ جنت ہی کا وعدہ کر رہے تھے۔ اگر وہ بندہ غور کرتا، جنت کے اندر اگر درخت مل جانا تو جنت بھی تو مل ہی جانی ہے، لیکن اس کے ذہن میں اس وقت کاروبار تھا۔ ابو دہدا کے کان سے بھی یہ بات ٹکرائی کہ ایک خشک کھجور کے تنے کے بدلے میں جنت میں کھجور کا ایک ترو تازہ درخت ملے گا، رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وہ سیدھا اس بندے کے پاس پہنچ گئے، کہا وہ خشک تنا مجھے دے دے۔ کہا کیا دو گے؟ بارگیننگ ہوتی رہی، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ ابو دہدا نے کہا میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، آفر لگاتے رہے، وہ کہتا رہا نہیں بارے میں، نہیں بارے میں، یہاں تک کہ ابو دہدا نے کہا میری کل جائیداد ایک 500 ہری بری کھجور کا ایک باغ ہے، اس کے اندر گھر ہے، چشمہ ہے، پانی ہے، وہ پورے کا پورا تجھے دیتا ہوں اور تجھ سے کھجور کے اس خشک تنے کا سوال بھی کرتا ہوں اور تیرا احسان مند بھی ہوں گا۔ کہا سودا ڈن پا گیا، سودا طے پا گیا۔ ابو دہدا گئے، ام دہدا باغ سے باہر آ، بچے کی جیب میں سے بھی سکے نکالے کہ اس باغ کی کمائی ہے، یہ باغ پورے کا پورا کھجور کے خشک تنے کے بدلے میں بیچ آیا۔ ام دہدا نے کہا کس چیز کے بدلے میں بیچ آیا؟ کہا جنت میں ایک پودے کے بدلے 500 کھجوروں کے باغ کا سودا کر آیا ہوں۔ بخ بخ ابو دہدا تو نے بڑا ہی عمدہ سودا کیا، سبحان اللہ، قربان جائیں ایسے صحابیات کے اوپر۔ خشک کھجور کا تنا اٹھائے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول وہ جو جنت کے ایک درخت کا وعدہ تھا، کیا وہ وعدہ ابھی بھی ہے؟ میں اپنا ہر کچھ بیچ کے آپ کے لیے خشک تنا لے آیا ہوں، اس بھائی کو کہیے اپنے گھر کا چھپر ڈال لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابو دہدا کے بارے میں کہا تھا ایک
درخت کی بات کرتا ہے ابو دہدا، میں نے جنت میں تیرے لیے 1,00,000 کھجور کے ہرے بھرے درختوں کو دیکھا ہے، اس ایک درخت کے بدلے میں، خشک تنے کے بدلے میں میرے بھائیو جو کچھ اللہ کے پاس بھیجو گے، اللہ کی قسم اس کو وہاں پالو گے۔ جو دنیا کے وارثوں کو دے جاؤ گے، یا دنیا میں دینا چاہیے وارثوں کو بھی، متمول چھوڑنا چاہیے، لیکن جو کچھ کمایا وارثوں کا ہے۔ حقیقت میں قیامت کے دن وہی تمہارے سامنے ہونا ہے جو تم نے اللہ کے ہاں بھیج دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کہا تھا کیا بچا ہے؟ بکرا آیا تھا نا گوشت کا، امی عائشہ نے بانٹ دیا، کہا کچھ بچا ہے؟ کہا ایک دستی بچی ہے، ایک دستی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مطلب ہے صرف ایک ہی باقی نہیں، باقی سب اللہ کے ہاں باقی ہے۔ یہ آپ کے نبی کی تبلیغ ہے۔ آپ کو اور مجھے چاہیے کہ دین کے اداروں کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ آئندہ آنے والے جمعے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے عالم دین اور محدث دوراں، فقیہ دوراں، اور ایک عصر حاضر کے ولی اللہ، جن کی زیارت کے لیے لوگ میلوں سفر کر کے فیصل آباد جاتے ہیں، آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ اگلا جمعہ حافظ مسعود عالم صاحب اسی مرکز میں پڑھائیں گے۔ آپ سب نے اس جمعے کے اندر بھی شامل ہونا ہے، اور اس طرح کے اولیاء اللہ کی باتیں، اس طرح کے محدثین کی باتیں اگر آپ ذہن نشین کریں، جن کی مجلس میں بیٹھ کے بھی لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے، آپ سب نے ان کے جمعے میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ لاہور کے اندر جہاں جہاں عورت مارچ ہوگا، مرکزی جمعیت اور ہم وہاں حیا مارچ کا انعقاد کریں گے۔ 8 مارچ کو ان حیا باختہ عورتوں نے بے حیائی کا مارچ پریس کلب کے باہر 2 بجے رکھا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے حسب وعدہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے علامہ معتصم الہی ظہیر، ریاض الرحمن یزدانی، بابر فروق رحیمی صاحب کی قیادت میں، حافظ سلمان اعظم کی قیادت میں اسی 8 مارچ کو 2 بجے پریس کلب کے باہر حیا مارچ کا انعقاد کیا۔ سب ساتھی شامل ہوں گے؟ آپ سب نے اس اہلاک باختہ اور بے حیائی کے مارچ سے اظہار بیداری اور برات کا اظہار کرنے کے لیے صرف اس حیا مارچ میں شرکت کرنی ہے۔ انشاءاللہ پرامن ہوگا، لیکن اس کا اعلان یہی ہوگا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ میرا جسم میری مرضی اسلام کی بیٹیوں کا کلچر نہیں ہے۔ اسلام کی بیٹیوں کا کلچر یہ ہے، میرا جسم اگر ہے تو اس پہ مرضی چلے گی، رب کی چلے گی۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بالعموم 90% سے زائد ممالک جو اسلام کے اوپر نہ بھی یقین کریں، وہ بھی میرا جسم میری مرضی جیسے کبھی نعرے کے اوپر کسی کو خودکشی نہیں کرنے دیتے۔ خودکشی کیوں جرم ہے؟ جسم اگر تیرا ہے تو پھر خودکشی کی بھی اجازت تو نہیں۔ چند ملکوں میں اگر ہے تو، لیکن 90% سے زیادہ ممالک میں نہیں ہے۔ تو یہ جسم، یہ ہاتھ، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، ان کو انہی جگہوں پہ استعمال کرنا چاہیے جہاں اللہ چاہتا ہے